ہیں سعدیہ امام، میرے ساتھ موجود ہیں شیف سمیہ، میرے ساتھ فرح نادر صاحبہ موجود ہے اور ڈاکٹر بلقیس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تمام تر خواتین کو، خوبصورت پیاری پیاری لڑکیوں کو میں اپنے شو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور آپ لوگ جس سے اپنے پیکج میں بھی سنا ہوگا کہ یہی ہے کہ اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں، آپ کی کوئی نئی نوکری ہونے والی ہو، آپ نے کہیں ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہو، آپ نے کہیں سفر کرنا ہو، آپ نے نئی گاڑی لینی ہو، نیا گھر لینا ہو، تو بیٹا کسی کے ساتھ نہ پہلے شیئر نہیں کرنی، کیونکہ نا ٹوک لگ جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ جو ہمارے بڑے بزرگ ہمیں منع کرتے ہیں اچھی ایسی گڈ نیوز لوگوں سے شیئر کرنے سے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے واقعی یہ ساری چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں؟ مجھے یقین ہے، کیونکہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اپنی خوشیوں کو اپنے سے بھی چھپا کے رکھو۔ تو جب مولا کائنات نے فرما دیا تو اس میں کوئی تو راز ہے نا، تو پھر کوئی گنجائش بچتی نہیں۔ اور پھر ہمارے بزرگ جو ہیں وہ یہی چیزیں سن کے ہمیں سمجھاتے ہیں۔ جیسے ہم سنتے ہیں کہ اچھا بولو گے تو اچھا ہوگا، ہے نا، ہم اچھا بولو گے، کیونکہ کائنات جو ہے یہ پوری کائنات میں جو آپ بولنا شروع کرتے ہیں اس کی انرجی آپ کے ارد گرد گھومنے لگتی ہے۔ اگر آپ ایک چیز کو بار بار کہ میرا یہ کام ہو رہا ہے، میرا یہ کام ہوگا، میرا کام ہوگا کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلے ہی کوسچن مارک ڈال دیا کہ ہوگا۔ اس کو نا تھوڑا ہم ٹیکنیکلی کبھی نہیں سمجھتے، یہ نظر سے زیادہ آپ کی انرجی جو ہے نا یہ آپ کو بڑا ڈاؤن کر دیتی ہے۔ میرا بھی ویزا لگنے جا رہا ہے، نہیں ہمیں کیوں نہیں کریں، ویزا لگوا لوں، میں سوچ رہی ہوں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ مولا کائنات نے اس لیے شاید ہمیں کہا تھا کہ اپنی خوشیوں کو، تاکہ ہم یہ تذکرہ اس طرح کریں ہی نہ کہ میرا کام ہوگا، میرا کام ہو گیا، میرا ویزا لگ چکا ہے۔ یہ آپ نے خود کو ایک میسج دینا تو کائنات میں بھی ایک پازیٹیوٹی گھومنے لگتی ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے، جہاں تک بات ہے نظر کی، وہ تو ایسی ہے، آپ یقین مانیں کہ آپ کو پیار کی بھی لگتی ہے، آپ کو حسد کی بھی لگتی ہے، آپ کو نفرت کی بھی لگتی ہے، لوگوں کی جیلسی ہے آپ کے ارد گرد، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہر بندہ آپ سے خوش ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو وہ دیکھنے والی کی نظر آپ کو کس طرح دیکھ رہی، تو مجھے لگتا ہے کہ اتنی خوبصورت چیز قرآن پاک میں ہمیں رب نے دے دی ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، اپنا حصار باندھیں، آیت الکرسی اپنا حصار باندھیں۔ میں تو یہ کرتی ہوں، اور مجھے ان چیزوں پہ شدید والا جو کہتے ہیں نا بلیو ہے، کہ مطلب میں ذرا سے بھی میرب کی آنکھیں نا یوں دیکھتی ہوں نا، بالکل کھڑی پلکیں ہو جاتی، میں کہتی ہوں اس کی نظر اتارو سب سے پہلے۔ تو وہ باقی ہے فوراً۔ میں پوچھوں گی آپ لوگوں کو کب پتہ چلتا ہے کہ نظر لگی؟ اچھا آپ بھی مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر میں جب ایسی کوئی چیز شروع ہونے والی تھی تو آپ کے گھر میں ہے کہ ابھی نہیں شیئر کرنی چاہیے، بعد میں شیئر کریں گے؟ پہلے تو نہیں ہوتا تھا، امی اکثر کہتی تھیں، لیکن جب کچھ کام رکے ہمارے تو پھر ریلائز ہوا کہ بڑے جو ہے وہ غلط نہیں کہتے، یہ حقیقتاً ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو ایک پردے میں رکھیں، بلکہ اپنے سے بھی پردے میں رکھیں، تاکہ جب وہ چیز پوری مکمل ہو جائے تو اس کی ایک تو خوشی آپ کو بھرپور محسوس ہو کہ آپ نے اس چیز کو فتح کیا، یا آپ نے اس چیز کو پورا مکمل طور پہ آپ نے حاصل کر لیا، محسوس آپ اسے کریں۔ اکثر چیزیں ہوتی ہیں، سے میں چھوٹی سی بات لوں کہ ہم ماشاءاللہ ایک پڑھے لکھے گھر سے ہیں، پیسے بھی ہیں، اچھے حالات بھی ہیں، صاحب اولاد بھی ہیں، ہر طریقے کی خوشی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری اپنی زندگی میں بھی کوئی گلچ رہتا ہے، کچھ نہ کچھ رہتا ہے۔ ہم اگر سوشل میڈیا پہ، انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ یا کسی کی بات محفل میں بیٹھے ہیں اور کوئی اپنے دل کی بات کہہ رہا، وہ چیز ہماری اپنی خود کی پوری نہیں ہوئی تو ہمارے بھی تو یار میرا یہ رہ گیا، کاش جو عادت ہے، یہ چھوٹ، جبکہ ہم بھرے ہوئے ہیں، مطلب ہم تو یہ بات کریں نا کہ جس کا ہے ہی نہیں تو چلو وہ تو حسرت ہے، ہماری تو کوئی حسرت ہی نہیں ہے۔ اب جیسے کہ اکثر میں اپنی بات بتاؤں کہ مجھے میرے میاں نے مجھے کبھی کوئی بکے نہیں دیا، کوئی گجرا نہیں دیا، تو میں جب کسی کو دیکھتی ہوں تو آئی کین فیل کہ یار مجھے کیوں نہیں ملا، جبکہ میں کوئی حسرت یا نظر سے نہیں دیکھ رہی، بٹ کیونکہ میرے ساتھ یہ نہیں ہوا تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے۔ تو یہ فیل جو ہے وہ کب کس طریقے سے کسی کو لگ جائے، وہ انرجی ہے نا، تو وہ جبکہ ہم سب اگر ہم اپنا بھی محاسبہ کریں تو ہم سب تو ماشاءاللہ سے ہر طریقے کی چیز کرتے ہیں۔ یہ بھائی آپ نے کیوں نہیں دیا ان کو، اس بار آپ فوراً جیسے ان کے گھر پہنچے سے پہلے مثال کے طور پہ ایک بات کہی، لیکن وہ تو ہمیشہ کرتے ہیں، نہیں بھی پھر بھی دے دے۔ اکثر لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ ہمیں بڑا شوق ہے ہم ادھر جا کے بیٹھ کے کھانا کھائیں، اور جبکہ وہ ماشاءاللہ کھاتے پیتے گھروں سے ہیں، تو یہ نظر کا کوئی یہ پیرامیٹر نہیں ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے تو صرف وہی حسد کرتا ہے، جن کے پاس ہے ان کی بھی کبھی کبھی ایسی خواہشات پوری نہیں ہوتی جو کہ حسد یا کوئی جلن یا کوئی تکلیف کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو یہ ہمیں ہماری
ایکچوئل جو جلن اور حسد ہے نا وہ ہماری خواہشات ہیں جس کی نہ پورے ہونے کی وجہ سے ہم اس چیز کے اوپر نظر یا حسد جیسے یا ٹوک لگا ٹوک لگا دیتے ہیں. کسی کی تصویر دیکھ لیں انسٹاگرام پر کے بولے کہ یہ تو ٹک کے ہی نہیں بیٹھتی نا یا بیٹھتا, یہ تو ہر وقت ہی ٹریول کرتا رہتا ہے. آپ نے کبھی ایسا ہو کہ کبھی کسی کے ساتھ کوئی بات شیئر کی ہو اور پھر آپ کو لگا ہو کہ ہاں بھی میں نے بات شیئر کر دی تھی اور پھر ٹوک لگی, نظر لگی میرے کام کو؟ ہاں موسٹلی میرے ساتھ تو بہت ہوتا ہے. میری سب سے بڑی مثال تو میری صحت ہی ہے. اس پہ بس وہ سارا وقت ہوتا تھا کہ تم کتنی تمہیں انرجی ہے, تم سارا وقت دیکھو ایک ساتھ تم 3 4 پروجیکٹ کر رہی ہو. آج تک ہم نے تمہیں سیٹ پہ بھی کبھی تھکے ہوئے نہیں دیکھا. وہ میں کہتی تھی ماشاءاللہ کہ ماشاءاللہ کہ میں خود کہتی تھی, بٹ اگلا جو اتنا نیگیٹو ہے وہ ماشاءاللہ نہیں کہتا. ہمارے تو بڑے ایزیلی کہتے ہیں ہاں ہائی ایگزیکٹ ہائی جو ہے نا آپ کو ان لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے. آپ پیار میں کہہ دیتے ہیں اتنا کام کر دیتی ہو تم, اتنا بھائی اسے کہہ دو ماشاءاللہ آپ اتنا کام کر لیتے نہیں. اچھا پتہ ہے یہ تو جملہ نہیں, آپ تو نوٹ چھاپ رہی ہیں. نہیں, اور میں بتاؤں جو نیگیٹو ہوتا ہے بندہ اس کی تو میں کہتی ہوں بہت زیادہ لگتی ہے. اب جیسے میں انٹر ہوئی ہوں بیگ ویگ لے کے, تو ہماری جیسے میری ایج کی گروپ کی بیٹھی ہوئی وہ آئی, ہائے تو چھائی ہوئی ہے اسکرین پہ. بس میں کہتی ہوں اب میں 3 مہینے کے لیے بیٹھ گئی. اور دس از ٹرو, واقعی میں یہی ہوتا ہے. میرا موبائل بالکل سائلنٹ ہو جاتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ مر گیا, آس پاس کے سارے لوگ مر گئے ہیں, کہ فرح نادر بھی ہے. وہ ہائے, اور آپ اگلی خود بھی اتنا کام کر رہی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اچھا ہمارے اندر, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنے آس پاس کے ہم اگر پازیٹیو ہیں اور اگر ہم کسی کو کہتے بھی ہیں ان کو آج تک کبھی بھی نہیں لگتی ہے. دوسرے وہ ہائی کہنا جو ہے نا بس. اچھا ایک اور چیز بتاؤ مدیہ, جیسے ہم کسی کو دیکھ کے ہائے یا کچھ بھی بولتے ہیں نہیں لگتی ہے, نظر اور ٹوک نا آپ کے ذکر سے بھی ہوتی ہے. جیسے کہ میں اور سعدیہ بیٹھے ہیں اور ہم کسی 3rd پرسن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یار دیکھو وہ تو بڑا کام کری ہے, تو یہ بھی نظر ہے, یہ بھی نیگیٹیوٹی. اگر آپ میں نیگیٹیوٹی ہے تو آپ کو پتا ہے کیا ڈرامہ ہے اس میں نا, ہم جب ڈسکس کرے تو بہت سارے آرٹسٹ, میرا ایک ہی کام ہوتا ہے اب بھی کلاس شو اور مقرر میں مجھے کہتا ہے سعدیہ جی آپ کے اس ماشاءاللہ پہ نا میں باری صدقے چلا جاؤں. میں کہتا ہر آرٹسٹ کے بعد آپ نے کہتا تھا ماشاءاللہ, مطلب وہ نادیہ کو ذکر کرتی کہ ہیرا کا یہ, تو میں کہا ہے ماشاءاللہ, ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے اس میں نا ایک پوائنٹ بنا ہوا ہے, کہتا ہے یہ ہمارے ساتھ بیٹھتی ہیں صرف ماشاءاللہ. یہ کتنے عرصے بعد آپ نے سیکھا کہ ماشاءاللہ کہنا چاہیے؟ ہماری اماں ہر چیز پہ ٹوکتی تھی. اب میرب کو آپ دیکھیے گا, اس کو اتنی عادت ہے کہ ایون کوئی اس کے سامنے یہ بول دیتا ہے نا کہ سعدیہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو, تو کہتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مما کو ماشاءاللہ کہہ دیں. تو اس کو عادت, یہ عادت ڈیولپ کرنی ہوتی ہے. جیسے ہم کوئی ماشاءاللہ گھر بھی بنتا ہوا نیا دیکھتے ہیں نا, تو میں اور میرب کہتے ہیں ماشاءاللہ میرب دیکھیں مولا رہنا بسنا نصیب کرے یہاں لوگوں کو نا. یہ ایک دعا ہے, اگر آپ دیتے ہوئے چلے جائیں گے کیونکہ دعا گھوم کے آپ تک ہی آنی ہے, ایگزیکٹلی. کہیں نہیں جائے گی. آپ جا رہے ہیں نا راستے میں یہی ہوتا ہے, اگر میں کوئی گھر بہت خوبصورت دیکھوں, ماشاءاللہ بہت پیارا گھر ہے, بس ختم. اس اگلے کو بھی نہیں لگے گی اور آپ کو بھی یہ صحیح کہہ رہی ہے, پھر آپ کے لیے بھی آگے یہ جو بات میں نے بھی کی تھی نا کہ جو ہمارے اندر کی جو ایک گلچ رہ جاتا ہے, یعنی کہ جو حسرت رہ جاتی ہے, وہ ماشاءاللہ اس کو مکمل کر دیتی ہے. یعنی کہ اندر کا جو ایک دم آپ کے اندر ٹھہراؤ اور برداشت. میری امی کہتی ہیں کہ تم مثلا, میری عادت بہت عرصے تک نہیں تھی کہ کوئی بھی کام ہاں یہ امی ہو جائے گا, تو کہتی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ اللہ سے پھر وعدہ ہو جاتا ہے. میری نان مسلم جو فرینڈز ہیں وہ بھی اب انشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں, اور وہ کہتی ہیں اتنا اچھا لگتا ہے جو تم بولتی ہو کسی کے لیے بھی. جب مطلب دوست بھی آپ کا پیارا لگ رہا تھا, اس کو آپ دیکھ کے فون کیا اللہ ماشاءاللہ, اچھا لگ رہا تھا کہ بھائی ہاں اپنی طرف سے آپ بھی اس کی بلائیں سارے ہوتے ہیں. بلکہ صاحب آپ کے سارے سب, کیونکہ دیکھیں آپ کا بھی کام یہی ہے, آپ کا بھی یوٹیوب چینل ہے, آپ پروڈکٹس بنا بھی رہی ہیں, آپ ٹیلی ویژن پہ آ بھی رہی ہیں, اتنی چیزیں لوگوں سے شیئر کر رہی ہیں. ماشاءاللہ خود حسینہ ہے. ہاں ماشاءاللہ خود بھی. نہیں بہت دفعہ ہوئے, بہت سارے پروجیکٹ رکے ہیں. جیسے میں اگر یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ شیئر کر لوں کہ انشاءاللہ اب میں یہ بنا رہی ہوں, اور اس طرح, اور ہوتا ہے کبھی کبھی انشاءاللہ آپ نہیں بولتے ہو, تو یہ ضرور جو ہے نا نظر لگتی ہے. وہ پروجیکٹ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے, اور وہ ایسا دماغ سے بھی نکل جاتا ہے کہ وہ میں نے کرنا ہے. میرے بالوں کو نا بہت بری نظر لگی تھی, مجھے بھی میرے بالوں کو اتنی بری نظر لگی تھی. اور میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہوا کہ جیسے ہی میں مطلب کہ شوق پہ میرے بال, ابھی آپ لوگ کہتے کہ اتنے اچھے, تو سوچیں کہ جب میں آئی تھی تو سیٹ پہ جو میک اپ آرٹسٹ ہوتے تھے وہ کہتے ہیں ہم نہیں بنائیں گے, کیونکہ 1 گھنٹہ لگتا تھا نا بلو ڈرائی وغیرہ کرنے میں.
तो लिटरली एक दूसरे को कहते थे तुम करो, तुम, मतलब कि बचने के लिए, क्योंकि बाल माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। तो जैसे खैर बहरहाल शो करके मैं घर पहुंची, घर जाकर मैं कहा कि नहाने के बाद मुझे जाना था, मैंने कहा नहा के चली जाती हूँ क्लिनिक। मैं नहाने गई हूँ, यकीन करें मेरी चीखें बाहर निकली हैं कि मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे बालों को पकड़ के ऐसे कट 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 काटा है। पूरा वॉशरूम बालों से मेरे भर गया, पूरा वॉशरूम। एक दफ़ा में ऐसा मैंने ना कहीं सुना ना कहीं देखा था कि एक दफ़ा में ऐसे कैसे आपके बाल गिरते हैं, ग्रेजुअली गिरते हैं, ग्रेजुअली गिरते हैं, हल्के हल्के आते हैं। मेरा तो पूरा टप जो था ना, बाल टप, थिकनेस पूरा मेरे बाल गिर गए। तो अब लंबे लंबे ऐसे मैं इतनी चीखी के ऐसे किसी जैसे अल्लाह ना करे किसी बीमारी के बाद, किसी उसके बाद ना इतने मेरे बाल जो है ना। तो वो सोचे आप, वो अगले ने जिससे लगाइए वो टफ उसकी क्या चीज है। अच्छा, मैंने तो बालों को सबसे बड़ी, इन्होंने बालों की बात की, बालों को सबसे बड़ी नजर लगती है। मेरे जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, मैंने सितंबर के बाद से कटिंग नहीं कराई और मेरे बाल, मैं इनसे अक्सर कहती हूँ, मैंने कहा मेरे बाल छोटे हो रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रही। ये बालों को बहुत नजर लगती है, आंखों को नजर लगती है, दांतों को नजर लगती है, दांतों को नजर लगती है। आप सोचें कि मेरी एक, ये मेरे साथ हुआ है कि मेरी एक तस्वीर थी, तो जब मैं स्कूल में थी ना, तो मेरे अक्सर फ्रेंड्स कहते थे कि तुम्हारे जो दांत है ना वो बिल्कुल कोलगेट की तरह है, मतलब इस तरह एक फीचर होता है, वाइड पूरे प्रॉपर है, नाम ना लेना दोबारा। तो वो बल्कि ब्रांड का नाम लेके बहुत छेड़ते थे मुझे ना, तो मैं बहुत जोर से हंसती हूँ, मतलब मेरा जो हंसने का जो एक प्रेशर है वो बड़ा खिलखिला के खुल के हंसती हूँ। उस हंसी को नजर लगी, मेरे दांतों को नजर लगी। एक तस्वीर में मैं यूं, अब मेरा ही शेफ का शूट था, मैं शेफ कोट पहनी हूँ, मैं यूं करके हंस रही हूँ, तो मेरे पूरे दांत नजर आ रहे हैं। तो कमेंट आया कि कितने अच्छे खूबसूरत दांत हैं आपके। उस दिन के बाद से मेरे दांतों की पूरी फिलिंग हुई, मेरे दांतों में कैविटी लगी, जबकि मेरे दांतों में कभी कैविटी नहीं थी। और जब डॉक्टर लगा रहे थे तो उन्होंने ये बाकायदा कहा कि मैंने बुक्स में ये दांत पढ़े थे जो आपके दांतों का शेप है, और मेरे अक्सर जॉ बोन्स में दर्द रहता है। फिर पढ़ाई उस पर अम्मी पढ़ती हैं, मैं खुद भी पढ़ाई की, और हंसी, मेरा हंसने का जो एक प्रेशर था वो कम हो गया। अब मैं जब हंसती हूँ तो मुझे लगता है मेरा दिल कांप रहा है, तो मेरा वो प्रेशर कम हो गया। मतलब सोचें आप, बड़ी बड़ी चीजों पे हम सोच भी नहीं सकते। आपके चलने पे अगर मैं कभी हील पहन के मैं जाऊं भी, मेरे जा रही हूँ, आपको बताऊं कि 24 साल इंडस्ट्री में काम किया, तो मैं हील, प्रॉपर हील पहनती थी। जो मैं आज भी लोगों को टोकती हूँ कि पता नहीं चप्पलें पहन के लोग कैसे काम करें, बिकॉज़ आपका बॉडी पोस्चर ही नहीं बनता। मैं हर लड़की को कहती हूँ चाहे आप कोई भी कैरेक्टर करें, इतनी सी हील पहने, लेकिन हील जरूर पहने। हमने हमेशा हील पहनी, तो हीरो भी लंबे थे, मेरा कद भी इतना नहीं था, तो सारे मुझसे कहते थे कैसे हील पहन के तू सारा दिन कैसे हील पहन के। अब यकीन माने कि मॉर्निंग शो के लिए हील पहनती हूँ, उसके बाद और उतार के रख देती हूँ, या फ्लिप फ्लॉप पहन के रखा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है कि इन छोटी छोटी चीज़ों पे लोगों की ना टोक लग जाती है। आप पहन ही नहीं सकते। मैं ड्रामे के लिए फर्स्ट डे था, हील पहनी हुई थी। नेचुरली वही है कि बेटा भी लंबा तो हस्बैंड भी लंबे, तो उसमें हील। तो एक एक्टर थी, तुम सारा दिन इतनी हील पहने रहती हो। बिलीव करो मतिया, मेरे पाँव यूँ हुआ है 6 महीने वो मैंने प्ले किया है, और फ्लैट जूती के साथ मैं पहन ही नहीं सकी हील, क्योंकि मेरा पैर ही मुड़ गया था, मुझे मोच आ गई थी, पहन ही नहीं सकी। कहते हैं ना, नजर तो पत्थर को भी फाड़ती है। आप कहते हैं ना, कब्र में उतार देती है और मटके में हांडी तक ले आती है। अच्छा, मैं इस पे ना चित्राल में हमारे वहाँ पे आपको पता है पत्थर से ही, जैसे सिलबट्टे का पत्थर होता है, तो लिटरली हमारे साथ ऐसा हुआ है। हमारे पड़ोसन जो कहती थी कि हालांकि पत्थर तो हम लोग वहाँ कहीं से भी ऐसे गोल पत्थर आपको मिल जाते हैं दरिया किनारे, आप उसी को अपना सिलबट्टे का और कूटने का बना लेते, लेकिन वो हमेशा हमसे लेके जाती थी कि ये जो है ना, ये दे दो, इससे बहुत अच्छा होता है। तो एक दिन मैं ऐसी खेल रही थी, छोटी थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ तोड़ना है तो पत्थर दे दो, अखरोट या बादाम। मैंने कहा क्यों, आपको हमारे अलावा कोई घर नहीं मिला है, कहीं और से ले ले भाई, इतने पड़े हुए हमेशा जो आप लेके जाती है। फिर हमारी शामत आती है, अम्मा कहती कि जाओ लेकर आओ। तो आप यकीन करें, मेरी खाला अंदर काम कर रही थी, वो पत्थर बीच से 2 हो गया ऐसे, नजर। और ये तो मैं यकीन करें मेरे बचपन का वाकया है कि वाकई नजर ने पत्थर को तोड़ दिया।
क्योंकि मैंने देने से इनकार किया, बस वो गई, वो क्या गई होंगी, हमारी बातचीत चल ही रही थी, मैं मना ही कर रही थी कि अंदर जो है ना, वो टूट गया। खाला ने कहा कि भाई Same अब उनको बोलो मेरे जाए जोड़ के इस्तेमाल कर ले, अब नहीं।